بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب پارس آفیشیل کی طرف سے حبیب پارس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ جو اس چینل کو پسند کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں۔ آپ سے خصوصی التماس ہے کہ اس کی ہر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں۔ فوجداری جرم کو کرنے کے بارے میں 4 اس کی سٹیجز کو جرس کے حساب سے سیٹل کیا گیا، اور کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ نمبر 1 تو یہ ہوتی ہے کہ انٹینشن، یعنی سب سے پہلے فیصلہ کرنا یا نیت کرنا، منظریہ بھی جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 پریپریشن، نمبر 3 اٹیمپٹ، اور نمبر 4 کمیشن آف آفینس۔ تو پہلے تو جو مرحلے ہیں ان کو اگر کر بھی لیا جائے تو اس کی سزا نہیں، یعنی اگر کوئی انٹینشن کر لے تو جب تک جرم نہیں کرے گا اس کو سزا نہیں مل سکتی، اور اگر وہ اس کی تیاری بھی کر لے تو پھر بھی کوئی سزا نہیں۔ سب 1-2 PPC میں جرم ہے جن کی تیاری بھی جرم ہے، جیسے ڈکیتی کی تیاری کرنا، لیکن تیاری پہ بہرحال جرم نہیں ہے۔ اسی لیے انٹینشن کو پہلا درجہ اس لیے حاصل ہے۔ تو انٹینشن کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دماغی طور پر فٹ ہو اور سوچ سمجھ کر وہ فیصلہ کرے کہ میں نے یہ جرم کرنا ہے، یعنی وہ جرم کرنے کو سمجھ رہا ہو کہ جرم کے نقصانات کیا ہیں، یہ قانون کے خلاف ہے۔ تو مینٹل لیول جو ہے اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ایسا ہو کہ جرم کرتے وقت کسی کا دماغی توازن، دماغی حالت اس اہل نہ ہو کہ وہ اچھے برے کو سمجھتا ہو، تو اس پر قانون اس کے خلاف کیا ایکشن لیتا ہے، کیا لیتا ہے یا نہیں لیتا، یا کوئی رعایت دیتا ہے۔ اس کے بارے میں جو PPC میں متعلقہ دفعہ ہے وہ ہے 84 یہ ایکسیپشنز ہے۔ ایکسیپشنز میں ایک ایکسیپشن ہے، ایکٹ آف اے پرسن آف unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is capable of knowing that nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to the law. اگر ہم اس سیکشن کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو 2 باتیں یہ ہیں، جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ جو وہ شخص کر رہا ہو، اگر وہ جرم ہے تو یہ اس کے متعلق ہے، اگر وہ جرم نہیں ہے تو پھر ختم ہو گیا۔ اگر وہ جرم کر رہا ہے تو یہ سیکشن اس کو ڈیل کرے گا۔ پھر نمبر 2 اس کے دماغ کی جو انساؤنڈنیس سٹیٹس ہے، یہ جرم کو کرتے وقت ہونا لازمی ہے۔ پہلے سے ہے تو بھی ٹھیک ہے، بعد میں اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ جرم کرتے وقت اس کی دماغ کی حالت درست نہیں تھی، انساؤنڈ مائنڈ تھا، تو اس پر اس ایکسیپشن کا اطلاق ہوگا۔ نمبر یہ کہ وہ اس انساؤنڈنیس کی وجہ سے وہ اس جرم کی نیچر کو اس فیل کی نیچر کو سمجھنے سے قاصر ہو کہ یہ اچھی ہے، بری ہے، جرم ہے، فلاں فلاں۔ تو اگر اس کے بعد اور پھر یہ بھی ہو کہ جس وقت وہ جرم کر رہا ہو اس وقت وہ یہ سمجھنے کے بھی قابل نہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے یا خلاف قانون ہے، اگر وہ یہ چیزیں انساؤنڈنیس کی وجہ سے نہیں سمجھ پا رہا تو پھر وہ جو ایکٹ کرے گا چاہے وہ جرم بھی ہو، وہ جرم کی تاریخ میں نہیں آئے گا اور سمجھا جائے گا کہ اس نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس کی انساؤنڈنیس اس وقت موجود نہیں تھی جس وقت اس نے یہ ایکٹ کیا، تو پھر وہ اس سے نہیں بچے گا۔ اس سے بارے میں جو لا ہے متعلقہ، جو کہتے ہیں کہ اگر وہ ناقص العقل ہے اس وقت تو پھر وہ ایکسیپشن لے سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے اس میں 1975 PCRLJ پیج 910، 1990 MLD پیج 1953، اس میں بھی اسی واقعات کے تحت اسی ایکسیپشن کو ڈسکس کر کے ملزم کو رعایت دی گئی۔ پھر 1995 MLD پیج ہے 667، اور ایک لیٹسٹ فیصلہ ہے، لیٹسٹ اس میں چونکہ یہ بڑے ایکسیپشنل کیس ہیں، اس پہ ججمنٹس بھی اسی لحاظ سے بہت کم ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے PLD 2002 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 92۔ اگر یہ ججمنٹس آپ پڑھ لیں گے اور کبھی آپ کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کے یہ کام آئیں گی،
اور ان ساؤنڈنیس کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہوں گی کہ اس کے لیے میڈیکل ایویڈنس ریکوائرڈ ہوگی ان ساؤنڈنیس کو ثابت کرنے کے لیے. وہ ہر کیس اور فیکٹس کے مطابق اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ولاگ بھی پسند آئے گا اگر آپ ایسی صورتحال میں آپ کو سامنا ہوگا تو. اور خود بھی اس چینل کو پسند کیجیے، اپنے دوستوں کو سے بھی سبسکرائب کیجیے، اور جو آپ کے گروپ ہیں دوستوں کے ان میں اس کو ضرور شائع کیجیے. آپ کی دعاؤں کا طالب حبیب پارس ہے. بس